اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب الوکالہ چیپٹر 3 الوکالہ فی الصرف والمیزان۔ کوئی پریشانی ہے؟ صرف کہتے ہیں چینج ایکسچینج، جس کو ہم کہتے ہیں منی چینجر کو صراف بولا جاتا ہے یہاں کے پی میں اس کو، اور میزان جو ہے وہ ناپ تول، ترازو، میزان، دیٹس اٹ۔ سو چینج کرنا، اور پھر یہ صرافہ بازار، جس چیز سے جو یہ نام ہے صرافہ بازار، تو وہ وہی ہے جہاں پہ گولڈ اور سلور جو ہے ایکسچینج کیا جاتا۔ سو صراف از ایکسچینجنگ ویدر اٹ از منی اور گولڈ اور سلور اور وٹ ایور۔ وقد وکل عمر وابن عمر فی الصرف، کہ ایکسچینج میں حضرت عمر نے اور حضرت ابن عمر نے وکیل کیا تھا، یعنی کسی کو آتھورائز کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تعلیق جو ہے یہ والی، یہ عمدۃ القاری میں انہوں نے یہ عبارت دی ہوئی ہے، میں نے وہیں سے لی تھی۔ باب کتاب الوکالہ فی الصرف والمیزان، جز 12 صفحہ 130۔ یہ تعلیق سعید بن منصور کے روایت کردہ اثر سے ملتی جلتی ہے۔ اما تعلیق عمر فوصلہ سعید بن منصور بن طریق موسیٰ بن انس عن ابی عن عمر عطا، یہ آگے ساری اس کی سند ہے کہ حضرت عمر نے انہیں یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو سونے کا پانی چڑھا ہوا برتن دیا اور کہا اسے جا کر بیچ آؤ۔ سو میں نے وہ ایک یہودی کے ہاتھ کم وزن میں بیچ دیا۔ حضرت عمر نے کہا میں اسے لوٹاتا ہوں، تو یہودی نے کہا میں مزید رقم دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے اس یہودی کو کہا کہ نہیں، صرف برتن کے مطابق جو ہے وہ قیمت دی جائے، ٹھیک ہے۔ سو یہ اس کی یہ جو یہاں پہ تعلیق ہے نا، یہ والی جو چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ اس اثر میں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتی ہے حدیث نمبر 2303، اور یہ اس لیے یہاں کوٹ ہوئی ہے کہ حضرت انس کو بھیجا گیا وہ سونے کا پانی چڑھا ہوا جو برتن تھا اس کو بیچنے کے لیے۔ سو دیٹ مینس کہ حضرت انس کو وکیل مقرر کیا ہوا۔ وہ ذرا جب یہ کتاب الوکالہ پڑھو یا شریعت پڑھو تو وہ یہ جو مین وکیل کا کانسیپٹ ہے نا، اس کو نکال دو ذہن سے، سمجھے؟ ہمارے ذہنوں میں وہ ایک ہی وکیل گھسا ہوا ہے، وہ کالے کوٹ اور وہ بلیک ٹائی اور وائٹ شرٹ والا، ٹھیک ہے۔ یہاں براڈر سینس میں وکیل کا ذکر ہے۔ باقی جہاں تک مجھے معلوم ہے، اگر میری معلومات ناقص ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، لیکن لائر میں اور ایڈوکیٹ میں فرق ہوتا، لائر اور ایڈوکیٹ میں فرق ہوتا۔ لائر وہ ہے جو کہ ایل ایل بی کر لے، ٹھیک ہے، جو ایگزام پاس کر لے قانون کا، وہ لائر ہے۔ جب وہ بار کا ایگزام پاس کر لیں، بار کا، کسی بھی بار کا، تو پھر وہ ایڈوکیٹ کہلاتے ہیں، تب وہ جا کے کورٹ میں کیس لڑ سکتے ہیں، سمجھے؟ سو وہاں پہ بھی یہ ڈفرینس ہے لائر اور ایڈوکیٹ میں۔ اور لائر اور بیرسٹر میں یہ فرق ہے کہ بیرسٹر وہ ہے جو کہ یو کے سے لاء کی ڈگری لے کر آئے، وہ لائر کہلاتا ہے۔ وہاں سے جو کر کے آتا وہ بیرسٹر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ عالم، آگے بہتر اللہ جانتا ہے۔ نہیں، وہ وہاں پہ ٹائٹل یہ دیا جاتا ہے، پھر وہ فردر ٹائٹلز ہیں وہاں پہ، وہ
پھر ان میں وہ ڈفرینس ہے، وہ جو ٹائی لگاتے ہیں وہ زیادہ ڈفرینس ہے. ایک کو دیکھو گے جو دو زبانیں سی نکلی ہوئی ہیں یہاں سے، ادھر بو لگاتے ہیں وائٹ والی، وہ ڈفرینس علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، وہ مختلف ہے، وہ اپنے اپنے جو ڈگری ہے اس کو شو کرتے ہیں. والا کیا، کیونکہ میں وکیل تو ہوں نہیں، سمجھے. پھر ایک وہ وہاں پہ ہے، ہمارے تو پھر وہ وہاں پہ ایک وہ ہوتا ہے، وہ انگلینڈ میں اور بڑا کچھ ہے، وہ کوئین کا کاؤنسلر ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں اس طریقے سے ہے گئی ہے. ہاں کیو سی جو ہوتا ہے وہ کوئنس کاؤنسلر. تو ان میں وہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے، وہ لاء کی فیلڈ ہے. سمجھے؟ وہ باقی ایک ہوتا ہے وہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ، وہ سپریم کورٹ میں ہوتا ہے. سپریم کورٹ میں نا ایک لسٹ ہوتی ہے آتھورائز ایڈوکیٹس کی. تو سپریم کورٹ میں جو بھی کیس فائل ہوگا نا وہ اس کے تھرو ہوگا، جو ان کے پینل پہ ہے سپریم کورٹ کے، وہ نیچے سائن کرتے ہیں. سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں ایڈوکیٹ آن ریکارڈ، جو کہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ. یہ مجھے یاد ہے، چلو یہ ایکسٹرا نالج ہے. ٹھیک ہے، ہاں وہ اس کے سائن کے بغیر، یعنی جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے بغیر جو ہے نا سپریم کورٹ میں کیس فائل نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا بڑا لائر ایڈوکیٹ جو ہے وہ کیس فائل کر وہ نہیں ہو سکتا. یہ ان کے اپنے قانون ہیں. اینی وے، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، حدیث نمبر 2302 اور 2303. یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر کا تحصیلدار بنایا. یہ منتظم ہوتے تھے ہمارے ہاں جو ہے نا، یہ جب اردو ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا، یہ تباہی پھیر کے رکھ دیتے ہیں. ان کو عامل کہا جاتا تھا، ٹھیک، ایڈمنسٹریٹر. انہوں نے یہاں تحصیلدار والی پوسٹ نکال دی. اینی وے، وہ عمدہ کھجور لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ کیا خیبر کی تمام کھجوریں اسی قسم کی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس طرح کی 1 سا کھجور 2 سا کھجور کے بدل میں اور 2 سا 3 سا کے بدل میں خریدتے ہیں. یعنی گٹیا کھجور زیادہ اور جو بہتر کوالٹی کی کھجور ہے وہ کم اس کے بدلے میں دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ ایسا نہ کر، البتہ گٹیا کھجوروں کو پیسوں کے بدلے بیچ کر ان پیسوں سے اچھی قسم کی کھجور جو ہے وہ خریدی جا سکتی ہے. اور تولے جانے کی چیزوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم فرمایا. ٹھیک ہے، پہلے بھی بیان کیا تھا لیکن میں سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. 3 طرح کی میجرمنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بائی ویٹ، بائی والیوم، ٹھیک ہے، اور بائی یونٹ. ٹھیک ہے، عدد کے حساب سے بائی یونٹ، بائی والیوم ناپ کے حساب سے. ٹھیک ہے، اور بائی یونٹ جو ہے عدد کی مثال یہ آپ کے یہاں ہے انڈے، جس طرح ہیں 12 انڈے، 1 درجن انڈے، 6 انڈے، یہ عدد کے حساب سے. کپڑا جو ہے کہ جی اتنے میٹر کپڑا، یہ بائی والیوم ہے، یہ ناپ کے حساب میں آتا. ٹھیک، اور گندم ہے 1 من گندم ہے جیسے، تو یہ تول میں اس کو آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بائی ویٹ کہتے ہیں. بائی ویٹ، بائی والیوم اینڈ بائی یونٹ. ہاں بائی یونٹ. ٹھیک ہے، نمبر تو اس میں بھی ہوگا نا، تولنے میں بھی اور ناپنے میں بھی نمبر ہوگا کہ یہ اتنے میٹر ہے تو نمبر یونٹ کے حساب سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو 2201 اور 2202 میں یہ گزر چکی ہے. اور یہ اس لیے میں نے اس کا عامل و منتظم وغیرہ یہ لکھا تھا یہاں پہ بار، تو کیونکہ وہ وہاں پہ ڈیل جو ہے وہ یہ منتظم کرتا تھا، لہذا امام بخاری نے اس حدیث کو جو ہے وہ اس چیپٹر میں جگہ دے دی. چیپٹر 4، حدیث نمبر 2304. حضرت کعب بن مالک اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا جو صلہ پہاڑی پر چرنے جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ ہماری ایک باندی نے ہمارے ہی ریوڑ کی ایک بکری کو جب وہ چر رہی تھی دیکھا کہ وہ مرنے کے قریب ہے، تو اس نے ایک پتھر توڑ کر اس کو ذبح کر دیا بکری.
تو ذبح کر دیا کہ مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ نہ لوں اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ یعنی حضرت کعب بن مالک کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے ذبح تو اس نے کر دی ہے، لیکن جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کنفرم نہیں کرتے کہ یہ جائز ہے تب تک میں اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ یا یوں کہا جب تک میں کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے نہ بھیجوں۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا یا کسی کو پوچھنے کے لیے بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت کھانے کے لیے حکم فرمایا، انہوں نے اجازت دے دی۔ عبید اللہ نے کہا کہ مجھے یہ بات عجیب معلوم ہوئی کہ باندی ہونے کے باوجود اس نے ذبح کر دیا۔ اس روایت کی مطابق عبد نے عبید اللہ کے واسطے سے کی، یہ دوسری چین آف نیریٹر ہے، مطابق کہ اسی طرح کی ہے لیکن چین آف نیریٹر جو ہے وہ دوسری ہے۔ اب اس میں جو مسائل اس سے لیے جاتے ہیں وہ نمبر 1 یہ ہے، چرواہے یا وکیل کی کسی چیز میں خیانت ظاہر نہ ہو تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ یعنی اپرینٹلی اس میں خیانت نظر نہیں آ رہی کہ وکیل نے جو کام کیا ہے اس میں کوئی ایسی خیانت کا معاملہ نہیں ہے یا اس نے کوئی ایسی بددیانتی نہیں کی ہے اس میں، اگر یہ کنفرم نہ ہو تو پھر جو اس نے کیا ہے اس کے ایکشن کو کنفرم کیا جائے گا۔ حدیث سے 5 جواز ثابت جائز ہونا، جہاں لفظ آ جائے جواز دیٹ مینس یہ والا جو ہے یہ ورڈ جو ہے جواز، دیٹ مینس جائز ہونا، کہ 5 چیزیں جائز ہیں۔ جواز یاد رکھو جہاں لفظ آ جائے دیٹ مینس جائز ہونا، کسی چیز کا جی کیا جواز ہے، یعنی اس کے جائز ہونے کی کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے، کیا دلیل ہے، کیا وجہ کہ عورت یا باندی وہ جانور ذبح کر سکتی۔ نمبر 2، تیز دھار پتھر سے ذبح کرنے کا جواز ہے اس میں، ٹھیک ہے، کہ چھری کی بجائے اگر چھری نہیں ہے تو تیز دھار پتھر سے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ قریب المرگ جانور کو ذبح کرنے کا جواز ہے اس کے۔ غیر مالک کا بغیر وکالت جانور ذبح کرنے کا جواز ہے اگر وہ جسٹیفائیڈ ہو اس کے اندر۔ جس طرح یہ جو باندھی تھی یہ جسٹیفائیڈ تھی کہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ جانور مر جائے گا، ٹھیک ہے، سو جب یہ سچویشن ہو تو چاہے وہ آتھورائزڈ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اگر وہ جانور کو کسی جینون ریزن کی بنیاد پر وداؤٹ آتھورائزیشن اگر وہ ذبح کر دے، سلاٹر کر دے، تو ایون دین اٹس اوکے، یہ اس حدیث سے یہ جواز ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیش آمدہ مسئلے کا حل معلوم کرنے کا جواز، کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ کسی صاحب علم سے اس کا حل جو ہے وہ معلوم کریں، یہ بھی اس حدیث سے جواز ثابت ہے۔ اور اس حدیث سے جو اگلی بات امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی وغیرہ نے جو لی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مالک کی اجازت کے بغیر اس کا جانور ذبح کر دے تو پھر بھی اس کا جو کھانا ہے، گوشت کھانا ہے، وہ حلال ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ باندی کے پاس اجازت نہیں تھی ذبح کرنے کی، لیکن اس نے جینون ریزن کی وجہ سے اس کو ذبح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کی اجازت دی، ٹھیک ہے۔ داؤد ظاہری وغیرہ اور ان کے صاحب نے کہا کہ چور اور غاصب کا ذبیحہ حرام ہے، مگر یہ قول شاذ ہے، یعنی اس کے اگینسٹ بڑا قوی قول موجود ہے جو کہ اوپر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ اور بھی ہے چور اور غاصب کے ذبح کے حوالے سے۔ چیپٹر 5 وکالہ شاہد والغائب جائزتن، یہ جائزہ لینا نہیں ہے، ہمارے یہاں اردو میں جائزہ لیا اس کا نہیں، یہ جائزتن کہ وہ جائز ہے، کہ جو حاضر ہو اس کو وکیل بنانا بھی اور جو موجود نہ ہو اس کو بھی وکیل بنانا جو ہے وہ جائز ہے، یہ باب کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اس ٹائٹل کے انڈر کیا چیز پوسٹ کی ہے اپنے مجموعہ حدیث میں، ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں کیا بنتا۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وکیل کو جو ان سے غائب تھا یہ لکھا کہ چھوٹے بڑے ان کے تمام گھر والوں کی طرف سے وہ صدقہ فطر نکال دیں، یعنی صدقہ فطر نکالنے کے لیے ایک ایسے شخص کو آتھورائز کیا جو کہ آپ کے سامنے نہیں تھا،
تو آپ نے اس کو خط لکھ کر آتھرائز کر دیا کہ ہماری طرف سے صدقہ فطر جو ہے وہ نکال دیں۔ حدیث کا نمبر 2305، حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ قرض تھا۔ وہ شخص تقاضا کرنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ادا کر دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس عمر کا اونٹ تلاش کیا لیکن ملا نہیں، البتہ اس سے زیادہ عمر کا ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی دے دو۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ آپ نے مجھے پورا حق دے دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پورا بدلہ دے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض وغیرہ کو پوری طرح ادا کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ صحابہ کو جو فرمایا نا کہ ادا کر دو، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وکیل انہیں آتھرائز کر دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرض جو ہے وہ ادا کر دیں۔ ٹھیک ہے، جو خود موجود ہو، چاہے بیمار یا مسافر ہو یا نہ ہو، وہ اپنی طرف سے وکیل مقرر کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث سے ائمہ ثلاثہ کا استدلال ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے مطابق اگر کوئی شخص خود موجود ہو تو اس پر لازم نہیں کہ وہ کسی کو وکیل مقرر کرے، مطلب اس کے اوپر یہ لازم نہیں ہے، خود کر لے وہ کام جو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر دوسرا وکیل کسی کو دوسرا فریق جو دوسری پارٹی ہے وہ کسی کو وکیل مقرر کرنے پہ راضی ہو یا وہ خود بیمار یا مسافر ہو تو پھر وکیل مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈفرنس یہ ہے ائمہ ثلاثہ یعنی تین امام اور امام ابو حنیفہ کے ورژن میں ڈفرنس یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے وکیل مقرر کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے کنڈیشن کوئی بھی ہو، موجود ہو، مسافر ہو، بیمار ہو، وہ کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ پرائمریلی جو کام ہے اگر وہ خود کر سکتا ہے تو اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وکیل مقرر کرے۔ ٹھیک ہے، اوپر حدیث میں جو معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، صحابہ بھی موجود تھے، اور آپ نے ان کو کہا کہ قرض ادا کر دو۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ استدلال ہوا کہ آپ موجود بھی ہوں تب بھی آپ وکیل مقرر کریں۔ یہ تینوں امام نے اس سے عکس کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک آپشن ہے، پرائمریلی یہ ہے کہ آپ اپنے کام خود کر لیں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر دوسری پارٹی کہتی ہے کہ نہیں جی کوئی تیسری بندے کو بیچ میں ڈال دیں، ہمارے یہاں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے تیسرے بندے کو بیچ میں ڈال دیں، وہ تیسرا بندہ جو ہے اگر وہ دوسرے فریق کا مطالبہ ہے تو اس کو مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس حدیث کا ایکچوئل معاملہ۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ حیوان کو بطور قرض دینا جائز ہے۔ اب اس میں یہ فکرہ جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ قرض تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ سیکنڈ مسئلہ آ گیا۔ اس وجہ سے جو تین امام ہیں انہوں نے کہا کہ جو جانور ہے اس کو بطور قرض دینا جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کا خاص عمر کا اونٹ جو ہے وہ قرض تھا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن بیع الحیوان بالحیوان نصیحۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے بدلے میں جانور ادھار بیچنے سے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، سنن ابی داؤد کتاب البیوع چیپٹر 15 حدیث کا نمبر 3356۔ اب یہاں معاملہ یہ آ گیا کہ یہاں اس کے مطابق منع ہے اور اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ جائز ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، فعل موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے اس حدیث میں۔ ٹھیک ہے، جب قول اور فعل میں ڈفرنس آتا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر قول کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ایکٹ ہے جو فعل ہے، عمل ہے، وہ سم ٹائم کسی مجبوری کی حالت میں بھی ہوتا ہے، سمجھے؟ مجبوری کی حالت میں کیا گیا جو فعل ہے وہ شریعت کی
کا حصہ نہیں بنتا. ایگزیمپشن ضرور بنتی ہے مگر شریعت کی بنیاد نہیں بنتی وہ, سمجھے, جو کہ کال جو ہے وہ کسی مصلحت کے بغیر ہوتا. سمجھ رہے, شاستری جی سمجھ رہے ہو؟ اچھا ٹھیک. نہیں, فیل میں چونکہ بعض کا ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو ایسے مثال کو سمجھ لیں کہ حرام جائز ہے کہ جان بچانا جو ہے وہ فرض ہو, جان بچانے کی ضرورت ہو, جان بچانا فرض ہے, لہٰذا اگر اس کے لیے آپ کو حرام تھوڑا سا کھانا پڑے, بھوک کی وجہ سے اگر مرنے پہ آ جائیں نا یار, اب اتنا تو شارٹ کٹ سمجھ لیا کرو. ٹھیک ہے, تو حرام جو ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں اتنا جس سے جان بچ جائے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو حرام کھانے کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا. آپ سمجھ گئے بات؟ کال کیا ہے کہ فلانا فلانا جو ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے, سو ہم اس کی طرف جائیں گے جب ہم اصول بنائیں گے, قانون بنائیں گے. ایگزیمپشن کو قانون نہیں بنایا جا سکتا. ٹھیک ہوگی بات؟ سیم چیز یہیں پہ کہ یہ پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ایسی کو حالات تھے, کیا معاملہ تھا کہ آپ کو جو ہے وہ اونٹ قرض میں لینا پڑا. ٹھیک ہے, اس کی تفصیل نہیں ہے یہاں پہ. سو جو کال ہے اس کو ترجیح دی جائے گی, جو فعل ہے چونکہ وہ متعارض ہے یعنی اپوزٹ ہے اس کے کال جو کول مبارک کے, تو اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, آئمہ ثلاثہ نے کال فعل کو ترجیح دی اور کال کو چھوڑ گئے وہ وہاں. ٹھیک, تو یہ ان کی جو ہے مس انٹرپریٹیشن ہے, یہ دلیل نہیں دی جا سکتی. گاٹ اٹ؟ آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہی پرابلم ہے نا بعد میں. اور اب تو آج کے دور میں حیران ہوتا ہوں, لوگ اٹھ کے امام ابو حنیفہ کو برا کرنے لگتے ہیں. اس کی وجہ ہے, میں بتا دیتا ہوں. اس کی بڑی سمپل سی ریزن ہے. اس کی سمپل ریزن یہ ہے کہ جو قابلیت ہے نا علوم الدین میں وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, خواہش بڑھتی چلی جا رہی ہے اور قابلیت جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اب وہ انٹلیکٹ نہیں رہے جو اس وقت امام ابو حنیفہ کو اللہ نے عطا کیے تھے. اب وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم غلط ہیں. امام ابو حنیفہ موجود نہیں ہے جواب دینے کے لیے, سمجھے, تو وہ پھر امام ابو حنیفہ بھی جا کے وہ سارا کچھ اپنا نکال کے کہتے جی ان کو کیا پتا تھا, ان کو تو حدیثیں نہیں پتا تھی. ذرا ذخیرہ اٹھا کے دیکھو, میرے پاس موسوعۃ الحدیث ہے امام ابو حنیفہ کا جو آپ نے کوٹ کی ہیں, سمجھے, اس میں مقررات کو شامل کر کے 10,000 سے زیادہ حدیث ہیں اس کے اندر. میرے پاس وہ مجموعہ موجود ہے, عربی میں وہ سارا مجموعہ, ترجمہ نہیں ہوا اس کا. اس میں مقررات ہیں رپیٹ ہوئی ہوئی ہیں مختلف اس سے, اور اس میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے, میجورٹی جو ہے وہ, کہ جو ضعیف ہوں. میجر حدیث اس کے اندر ساری جو ہے وہ صحیح حدیث ہے. اور اگر کہیں ضعیف ہے وہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ ضعیف ہے یہ, تو انہوں نے اس کے بدلے میں جو صحیح حدیث تھی اس کو کوٹ کیا ہوا. امام ابو حنیفہ کے بعد جب راویوں نے فردر اس کو کوٹ کیا حدیث کو, تو وہ راویوں میں نقص نکل آئے. اب ہمارے پاس جو اس دور میں جو یہ صحیح بخاری, صحیح مسلم اور وہ چاروں سنن جو ہیں, اس میں جو احادیث موجود ہیں ان کے راوی بہت بعد کے ہیں امام ابو حنیفہ کے دور سے, بہت بعد کے ہیں. اگر ان میں نقص ہے تو اس میں امام ابو حنیفہ کا قصور کوئی نہیں ہے. یہ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں اس دور کے حساب سے, امام ابو حنیفہ کی کلاسیفیکیشن ہے ان کے اپنے دور کے حساب سے. ایک تو یہ ڈفرنس. دوسرا ڈفرنس یہ ہے کہ انہوں نے جو کلاسیفیکیشن بعد میں آنے والے محدثین نے کی ہے, وہ کلاسیفیکیشن ان لوگوں کے بارے میں جن کو وہ ملے نہیں ہیں, محدثین ملے نہیں ہیں. انہوں نے پوچھا, جن ملے تھے ان سے پوچھا. امام ابو حنیفہ کی جتنی چین آف نریٹرز ہیں اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جس کو آپ جانتے نہ ہو, سمجھے,
کیونکہ وہ پیریڈ ہی ایسا ہے، صحابہ کرام بھی موجود تھے اور آپ بھی موجود تھے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے ان صحابہ کے ساتھ بھی زندگی گزاری جو کہ فوت ہو چکے ہوئے تھے، جو صحابہ فوت ہو چکے تھے، لہٰذا ان میں سے اکثریت کو امام ابو حنیفہ خود جانتے تھے۔ تو جو خود جانتا ہو اس کی کلاسیفیکیشن کو آپ اڈاپٹ کریں گے، یا جس نے سنی سنائی پہ عمل کیا اس کی کلاسیفیکیشن کو اڈاپٹ کریں گے۔ ڈفرینس بڑا کلیئر ہے، بڑا کامن سا جواب، سمپل سا جواب ہے اس کا، کہ جو خود جانتا ہے اس کی کلاسیفیکیشن ہی لکھی جائے گی۔ تو یہ جواز بنتا ہی نہیں ہے امام ابو حنیفہ بھائی کہ جی یہ فقہ حنفی میں ضعیف حدیث ہے، ضعیف تمہاری وجہ سے ہیں، ان کی وجہ تھوڑی ہے، سمجھے۔ ایک تیسرے صاحب اٹھے، ان کا نام ہے شیخ ناصر الدین البانی صاحب۔ البانی صاحب نے کیا کیا کہ جو امام بخاری کی کلاسیفیکیشن ہے نا، یا امام مسلم کی کلاسیفیکیشن ہے، اس کو نکالا، اس پہ رکھ کے جو باقی احادیث تھی نا اس میں سنن، چاروں سنن میں ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ، اور اس طرح کے دوسری جو مجموعہ جات ہیں، ان کی احادیث کی کلاسیفیکیشن چینج کر دی۔ اب اس میں ایک بنیادی فالٹ ہے، بنیادی فالٹ یہ ہے کہ یہ محدث کا اختیار ہے کہ جس حدیث کو وہ اپنے مجموعہ میں لے رہا ہے اس کے جو اسماء رجال ہیں اس کی کلاسیفیکیشن وہ کیا کہتا ہے وہ کاؤنٹ کی جائے گی، نہ کہ کوئی تھرڈ پرسن اٹھ کے جو ہے ان کتابوں کے اوپر یہ لیبل لگا دے کہ جی یہ ضعیف حدیث ہے۔ وہ تمہارے نزدیک ضعیف راوی ہو سکتا ہے، لیکن محدث کے نزدیک وہ راوی ضعیف نہیں ہے، اس نے وہ حدیث کوٹ کی ہے، کسی وجہ سے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ ان آتھورائز کلاسیفیکیشن آف حدیث ہے ناصر الدین البانی صاحب، سمجھے۔ یہ میں نے ایک اس میں پرابلم بتایا، اور بھی لسٹ ہے اس کے اوپر، سمجھ گئے بات۔ تو یہ جو تمہیں لکھا ہوا ملتا ہے نا کتابوں میں، حکم البانی، ضعیف، موضوع، یہ سب انویلڈ ہے، سمجھے۔ اگر آپ صحیح اصول حدیث پہ جائیں یہ انویلڈ ہے، کر ہی نہیں سکتے آپ اس کو۔ حدیث نمبر 2306، الوکالہ فی قضاء الدیون۔ دیون اور قرض میں ہم نے فرق دیکھا تھا، ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ قرض وہ ہے جو ذاتی حیثیت میں لیا جائے، اور دیون وہ ہے جو کہ بزنس لون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پرسنل لون از قرض اور بزنس لون از دیون، یہ شرح میں کلاسیفیکیشن ہے، اس کی ڈفرینس ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 2306، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غصہ ہو کر اس کی طرف بڑھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ جس کا کسی پر حق ہو تو وہ بات کرنے کا حق بھی رکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور سے دے دو، یہ پچھلی حدیث کے مطابق ہی ہے، ٹھیک۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے وہی دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے۔ کلیئر ہو گئی تھی بات؟ کچھ حصہ تو یہ حدیث کا وہاں پہ۔ اچھا، اس میں جو ایڈیشنل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر جس کا آپ نے قرض ادا کرنا ہے اگر وہ کچھ کہہ بھی دے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں یا جو بھی قرض دینا وٹ ایور، ٹھیک ہے۔ سو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کو آپ نے اپنا قرض ادا کرنے کے لیے وکیل بنایا کہ بھئی اس کو جو ہے وہ اونٹ دے دو، ٹھیک ہے۔ سو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ چیپٹر 7، اگر کوئی چیز کسی قوم کے وکیل یا سفارشی کو ہبہ کی جائے تو درست ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن کے وفد سے فرمایا، جب انہوں نے غنیمت کا مال واپس کرنے کے لیے کہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حصہ بھی تم لے سکتے ہو، ٹھیک ہو گئی جی بات۔ اب آ جائیں ادھر کہ یہ ہے کیا، نصیبی لکم۔ ہم کہتے ہیں اپنے نصیب کی بات ہے، نصیب عربی میں حصے کو کہتے ہیں،
نصیبی میرا شیئر جو ہے، مائی شیئر، ٹھیک ہے. انگلش میں سمجھ آتی ہے، اردو میں سمجھ آتی ہے؟ ہاں وہی نا، کوئی بات میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں نصیب کا معنی کچھ اور لیتے ہیں، اور نصیب ایکچولی عربی میں حصے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بس تو میرے نصیب میں لکھا تھا، یعنی میرے حصے میں تو ہی آیا تھا. ہاں وہ اس حد تک ہے نا، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں اپنا اپنا نصیب ہے، تو ہمارے یہاں اس کو لیتے ہیں اب اپنی قسمت ہے، ایسے لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، لیکن اپنا اپنا نصیب کا مطلب ہے کہ اپنا اپنا حصہ ہے اللہ کے یہاں سے، رزق میں اور معاملات میں، ہر چیز کے اندر. امام ابن اسحاق نے اپنے مغازی میں، یہ ان کی کتاب کا نام ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین میں تھے، اور ہم نے حوازن کے اموال و قیدیوں پر قبضہ کر لیا تھا. پھر وہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور جارانہ میں ان کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ ہم پر احسان کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری عورتیں اور بیٹے تم کو پسند ہے، یہ تنہا اموال، یا تمہارے ہمارے تنہا نہیں ہوگا، تمہارے اموال. انہوں نے کہا، ہم کو ہماری عورتیں اور بیٹے پسند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں اور بیٹے میرے اور بنو عبد المطلب کے قبضے میں ہیں وہ تمہارے ہیں. پھر مہاجرین اور انصار نے کہا، جو قیدی ہمارے قبضے میں وہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. پھر ان کے وفد کی طرف سے ان کے عورتیں اور بیٹے لوٹا دیے، جو انہوں نے مانگا تھا دے دیا ان کو. ان قیدیوں کی تعداد 6,000 تھی، اور اونٹ اور گھوڑے شمار سے باہر تھے. حنین کا یہ غزوہ فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں ہوا تھا. اور حنین مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے. یہ اس واقعے کا ذکر ہے، یہ جو تاریخ پہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ معاملہ کیا ہے؟ اگر کوئی چیز کسی قوم کے وکیل یا سفارشی کو ہبہ کی جائے تو درست ہے. یہ وفد جو ہے، جو بلا حوازن کا، قبیلہ حوازن کا، تو یہ ان کا وکیل بنا یہ وفد. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، یہ تو ہو گیا پہلا حصہ، یہ والا کسی قوم کے وکیل. ہبہ کرنا کیا ہوا؟ گفٹ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرا حصہ لے سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ ہبہ کرنا ہوگی. سو ہیڈنگ کے مطابق امام بخاری نے اس واقعے کو کوٹ کیا، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. سمجھ گئے بات؟ اب یہ جو سٹائل ہے، یہ آیا کہاں سے ہے؟ سوچنے والی بات ہے. امام بخاری کی جو پیدائش ہے وہ تو ہے اراؤنڈ 192 198 200 ہجری کے اراؤنڈ ہے. ایگزیکٹلی ابھی یاد نہیں ہے مجھے، ہے یہی ہے 192 یا 194 کچھ ایسا ہے. یہ ایکچولی جو دو امام گزرے ہیں، امام محمد اور امام مالک، ٹھیک ہے، انہوں نے جو اپنے مجموعہ حدیث دیے ہیں نا، وہ انہوں نے اس پیٹرن پہ دیے ہیں کہ انہوں نے اس میں مسئلے کو، ہاں فقہی مسئلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا اس کی سپورٹ میں جو حدیث کوٹ کی ہیں، وہ انہوں نے اس طریقے سے کوٹ کی. اس کو ہم کہتے ہیں موطا امام مالک اور موطا امام محمد. سمجھے؟ یہ وہ پیٹرن ہے سارا. پھر بعد میں آنے والے جتنے تھے، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ کتابیں ہیں، ان میں اسی کو اڈاپٹ کیا گیا، لیکن اس میں اس کی وضاحت کی گئی. مصنف ابن ابی شیبہ میں انہوں نے جو ٹائٹل دیے ہیں وہ 2 طرح کے دیے ہوئے ہیں. ایک یہ ٹائٹل دیا ہوا ہے کہ جو اس معاملے کے حق میں صحابہ ہیں ان کی روایات کیا ہیں، اور جو اس معاملے کے اپوزٹ صحابہ ہیں ان کی روایات کیا ہیں. انہوں نے بائفرکیٹ کر دیا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. ٹھیک ہے، مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ چیزیں ایز اٹ از جو ہیں وہ مسئلے کے مطابق چلی آ رہی ہے. وہی پیٹرن ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ کام آ جائے گی؟ نہیں آئے گی کام؟ نہیں آئے گی. چلو، وہ مجھے آتا جاتا کچھ نہیں ہے، جو آتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں بھائی یہ ہے بات. ختم ہو.
حدیث نمبر 2307 2308. باقی بات ہے نا، مشہور ہونے کے لیے نا قابل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا میری بات. میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں، مشہور ہونے کے قابل کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک ویڈیو بنائیں، اور وہ ویڈیو بنائیں آپ دین کی بنیاد کے مخالف، ٹھیک ہے. آپ دیکھو آپ کو جو ویوز ملیں گے نا وہ لاکھوں میں ملیں گے. اور یس، وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو غلط چیز ہوتی ہے نا اس کی طرف شیطان خود لوگوں کو مائل کرتا ہے، جو صحیح چیز ہوتی ہے نا اس سے شیطان ہمیشہ لوگوں کو، بس یہ ہوتا ہے. سو وہ جو لوگوں کو زوم ہوتا ہے نا، وہ جی میرے 5 لاکھ فالوور ہیں، سبسکرائبر ہیں، تو میرے 1 ملین سبسکرائبر ہیں. انہیں یہ نہیں پتہ وہ جو سبسکرائبر ہے نا وہ ان کے لیے جہنم میں سیٹ پکی کرنے کا سامان کافی ہے، کیونکہ آپ جتنوں کو گمراہ کریں گے جب وہ اس پہ عمل کریں گے تو اس گمراہی پہ جو گناہ ملے گا اس میں سے حصہ جو ہے آپ کو بھی ملے گا. سمجھے؟ آگے سمجھ یا نہیں سمجھ میں آئی؟ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، صحابہ کرام کے معاملے میں کبھی اپنے آپ کو نہ لانا. میں تمہیں کئی سال پہلے بھی یاد ہے مثال دی تھی کہ قرآن میں یہ ہے کہ ایک نبی نے دوسری نبی کی داڑھی پکڑی ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی جب آپ کوہ طور سے واپس آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے نیچے. بھائی ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس پہ کوئی فتویٰ کوئی نہیں دیتا. دینا فتویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اس لیے کہ وہ نبی سے نبی کا معاملہ ہے، سمجھے؟ اس میں کوئی نہیں بول سکتا. اور وہ کس بنا پہ ہے؟ وہ شریعت کی بنا پر ہے کہ قوم بھٹک گئی اور آپ کیا کر رہے تھے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہی ہے نا بات. تو اسی طرح سے صحابہ کا ہے. صحابہ سے لڑ سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں کودنے والے کہ ہم کہیں جی یہ صحابی ٹھیک تھے تو یہ کافر تھے، معاذ اللہ سب اللہ، تو یہ فلانے تھے. یہ ہمارے وہ اوقات ہی نہیں. تو جب اوقات نہیں ہے تو ہم ہوتے کون ہیں؟ جو دنیا جہان کا نابینا ہے نا وہ اللہ والوں پہ اعتراض کرتا. یاد رکھو اللہ والوں پہ اعتراض صرف اللہ والے کر سکتے ہیں، بس. جو صاحب نظر ہے وہ کر سکتا ہے، جو صاحب نظر نہیں ہے وہ اترائز ہی نہیں ہے، اس کا اختیار ہی نہیں ہے. اس کو ان نابینا اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا تو وہ اپنی خواہش کے مطابق جو ہے وہ بکواس کر دے گا جو اس نے کرنی ہے. سمجھے؟ سو یہ ہے لیول کی بات. یا نہیں؟ اور ہمارا تو وہ پرانا کام ہے، 2 عین سے ہماری دشمنی ہے. ہیں؟ ہاں، علم اور عقل دونوں سے. ٹھیک ہے، یہ باتیں کسی وجہ سے بتا رہا ہوں تمہیں، یہ کام آنے کی انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں. ٹھیک ہے. حدیث 2307 2308. یہ وہی ہے جو اوپر بیان ہو رہا تھا، یہ وہ واقعہ ہے. یہ اس کے راوی ہیں صحابی مسورہ بن مخرمہ. ٹھیک ہے. انہوں نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب قبیلہ حوازن کا وقت مسلمان ہو کر حاضر ہوا تو انہوں نے درخواست کی کہ ان کے مال و دولت ان کے قیدین واپس کر دیے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ سچی بات مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، تم اپنے 2 مطالبوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو کہ یا یہ جو بندے ہیں تمہارے وہ لے لو یا مال و دولت لے لو. ٹھیک ہے.
میں اس پر غور کرنے کی وقت کو مہلت بھی دیتا ہوں. آپ نے کہا مہلت بھی لے لو اور سوچ کے بتا دو تمہیں دونوں میں سے کیا چیز چاہیے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی کے بعد ان کا جارانہ میں تقریباً 10 رات تک انتظار کیا کہ یہ لوگ آئیں گے تاکہ فیصلہ ہو سکے. پھر جب قبیلہ حوازن کے وکیلوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ ان کے مطالبے کا صرف ایک ہی حصہ تسلیم کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف ان لوگوں کو واپس لینا چاہتے ہیں جو آپ کی قید میں ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب فرمایا. پہلے اللہ تعالیٰ کی اس شان کے مطابق حمد و ثنا بیان کی. پھر فرمایا اما بعد یہ تمہارے بھائی توبہ کر کے مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں اس لیے میں نے مناسب جانا کہ ان کے قیدیوں کو واپس کر دو. اب جو شخص اپنی خوشی سے ایسا کرنا چاہے تو اسے کر گزرے. ٹھیک کہ وہ مختلف صحابہ کے قید میں ہوتے تھے نا قیدی, تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اگر جو کوئی چھوڑنا چاہتا ہے اپنے قیدیوں کو تو وہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان قیدیوں میں اگر عورتیں ہوتی تھیں تو ان کو کنیز بنا لیا جاتا تھا, باندی بنا لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, جو مرد ہوتے تھے ان کو غلام بنا لیا جاتا. تو یہ بڑا ایسٹ ہوتا تھا اس دور کے اندر, اثاثے میں شمار ہوتا تھا یہ سارا کچھ. تو یہ چھوڑنا بڑی ہمت کی بات تھی. اب سمجھے بات یہ کیوں کہا جا رہا ہے اس کو. اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا حصہ باقی رہے اور ہم اس کے حصے کو اس وقت واپس کر دیں جب اللہ تعالیٰ سب سے پہلا مال غنیمت کہیں سے دلا دے تو اس سے بھی کر گزرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے, یہ سمجھنا ہے اس کو بھی. یہ والی میں اگر وہ یہ کہے کہ اس کا حصہ باقی رہے, یعنی نہیں وہ چھوڑ تو دیتے لیکن میرا حصہ مجھے ملنا چاہیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کمپنسیٹ کر دیں گے جب نیکسٹ ہمیں کوئی بھی مال غنیمت ملے گا اس میں سے ہم کمپنسیٹ کر دیں گے. انگلش میں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے, انگلش میں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. نہیں وہ ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں نا, تو اچھی بات ہے, یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سمجھ میں آ جائے, کیونکہ وہ پھر اردو میں اور عربی کے جو الفاظ ہیں اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. انگلش کے تم آلریڈی یوز ٹو ہو تو امیڈیٹلی سمجھ آ جاتی ہے. لیکن سننے والوں میں ایسے بھی جن کو انگلش نہیں آتی تو پھر ان کے لیے پھر وہ بھی بولنا پڑتا. یہ سن کر سب لوگ بول پڑے کہ ہم بخوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان کے قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح ہم اس کی تمیز نہیں کر سکتے کہ تم میں سے کس نے اجازت دی اور کس نے نہیں دی ہے. اس لیے تم اپنی اپنی جگہ واپس جاؤ اور وہاں سے تمہارے وکیل تمہارا فیصلہ ہمارے پاس لائیں. کہ وہاں جاؤ, جو چھوڑنے ہیں وہ کنفرم کرو, کسی بندے کو بھیج دو جو آگے وہ بتایا کہ جی فلانے بندے نے فلانوں کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, چنانچہ سب لوگ واپس چلے گئے اور ان کے جو سرداروں نے جو ان کے نمائندے تھے اس صورتحال پر بات کی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ سب نے بخوشی دل سے اجازت دے دی. اب یہ دو طرح, ایک حوازن قبیلے کے وکیل آئے اور ایک وکیل جو ہے وہ آئے صحابیوں کی طرف سے. ٹھیک ہے, 20 رمضان 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا. 5 شوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوازن کے خلاف جہاد کے لیے روانہ ہوئے. فتح مکہ کے بعد یہی غزوہ حنین تھا. غزوہ حنین میں فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف روانہ ہو گئے اور 30 راتوں تک اہل طائف کا محاصرہ کیا. کیا کہتے ہیں اس کو, سیج. طائف کی فتح اگلے سال تک مؤخر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے اور جارانہ میں قیام کیا. وہاں 10 راتیں حوازن کے وفد کا انتظار کیا, جیسے کہ وہ اوپر لکھا تھا. یہ عرفا عریف کی جمع ہے, جو شخص اپنے قوم کے حال سے آگاہ ہو, یہ اس کو کہتے ہیں. یہ رئیس سے کم کا درجہ ہوتا ہے. اینی وے, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا حصہ باقی رہے اور ہم اس کے حصے کو اس وقت واپس کر دیں جب اللہ تعالیٰ سب سے پہلا مال غنیمت کہیں سے دلا دے تو اسے بھی کر گزرنا چاہیے. یہ جو پارٹ تھا حدیث کا, یہ جو حصہ ہے یہ اس پر دلیل ہے کہ کسی چیز کا عوض دینے کے لیے مجہول مدت مقرر کرنا بھی, مجہول مدت ان نون, اوپن اینڈڈ, جو اس کی اکاؤنٹنگ ٹرمینالوجی آئے گی, بزنس ٹرمینالوجی آئے گی, دیٹ از اوپن اینڈڈ. ٹھیک ہے, کہ جس میں کوئی مدت مقرر نہیں ہوتی. لیکن مجہول کا جو نارملی جو معنی ہوتا ہے دیٹ از ان نون. ان نون
جس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو، ٹھیک، کیونکہ یہ معلوم نہ تھا کہ پہلا مال غنیمت کب ملے گا. سمجھے؟ غیر معینہ مدت، لیکن غیر معینہ مدت جو ہے وہ دوسرے معاملات میں آ جاتی ہے. سمجھے؟ وہ جیسے ہمارا تاریخیں لگتی ہے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا جی، ٹھیک ہے. لیکن جو یہاں پہ ہے نا مجہول مدت، یہ شرع کے مطابق ہے، معنی تقریباً وہی ہے غیر معینہ مدت. اگر مسلمانوں کا سربراہ مصلحت کے تحت قیدیوں کو بلا معاوضہ رہا کرنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے. اگر یہ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، اگر مسلمانوں کا سربراہ مصلحت کے تحت قیدیوں کو بلا معاوضہ رہا کرنا چاہے تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے بات کر لی کہ ابھی نندن کو جو چھوڑا تھا وہ اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ جائز تھا. ٹھیک ہو گئی جی بات. عرفا وکلا کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور وکیل کا کسی چیز کے لیے اقرار کرنا اس کے موکل کے اقرار کے قائم مقام ہو جاتا ہے. اس کے اندر جو بحث ہے وہ یہ، چلو نیچے ہی آ گئی ہے، میں زبانی بتانے لگا تھا. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ حاکم کے سامنے وکیل کا اقرار کرنا جائز ہے اور دوسروں کے سامنے جائز نہیں ہے. یعنی آپ اس کو جو ہے وہ امام ابو حنیفہ اس کو لمٹ کرتے ہیں کہ حاکم، یا جس طرح ہمارے یہاں آج کل جو کورٹ کچہری ہے اس میں قاضی کے سامنے جو ہے وکیل جو بھی سبمٹ کر دے، ٹھیک ہے، نارملی اس کو لیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. مگر اب اس کے اندر بھی گنجائش یہ ہے کہ اگر وہ کل کو یہ کہہ دے کہ جی میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، میرے وکیل نے اپنے پاس سے کہہ دیا تھا، تو عدالت جو ہے اس پہ باؤنڈ ہے کہ اس کو وکیل کا جو کہا ہوا اس کو ڈراپ کر دے. ٹھیک ہے. امام مالک نے کہا کہ جب تک موکل وکیل کو اقرار یا انکار کا اختیار نہ دے، اس وقت تک وکیل کا موکل کے حق میں انکار یا اقرار جو ہے، یہاں کاف رہے گی، جائز نہیں ہے. امام شافعی نے کہا کہ وکیل کا اپنے موکل کے حق میں اقرار قابل قبول نہیں ہے. یعنی امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ حاکم کے سامنے جائز ہے، باقی کسی اور کے سامنے جائز نہیں ہے. نمبر ایک. امام مالک یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے آتھورائز کیا ہے وکیل کو کہ وہ ایفیڈیوٹ دے یا ایڈمٹ کرے کوئی چیز تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی جی بات. تیسرا جو ہے امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ آؤٹ رائٹلی یہ قابل قبول ہی نہیں ہے کہ وکیل جو ہے اپنے موکل کے بیاف پہ کوئی کسی چیز کو ایڈمٹ کرے. ٹھیک ہو گئی بات. یہ اس حدیث شریف سے انہوں نے لیا ہوا ہے. اور آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.